نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور کام نہ آئے گا اس کے مال اس کا جب گڑھے میں گرے گا۔ ان علینا للہدی، ہمارے ذمہ ہے راہ سمجھا دینا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سو میں نے سنا دی تم کو خبر ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہے۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور بجھا دیں گے اس سے بڑے ڈرنے والے کو۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو دیتا ہے اپنا مال دل پاک کرنے کو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں کسی کا اس پر احسان جس کا بدلہ دے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر واسطے چاہنے مرضی اپنے رب کی جو سب سے برتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور آگے وہ راضی ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ سورہ لیل کی تفسیر چل رہی تھی تو اوپر اللہ تعالیٰ نے سورۃ لیل کے شروع میں 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا، 2 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ انسان بعض وہ ہیں جو صبح ہوتے ہی اپنے آپ کو جنت کے بدلے حوالے کر دیتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، یعنی انسان جو مال کمایا ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ کب کام نہیں آئے گا؟ تردّیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کا گڑھے میں گرنے کے بعد، یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ قبر کے گڑھے میں گرنے کے بعد وہ مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ کہ مال کام نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے جہاں پر بھی دنیا میں ہو تو جہاں پر جا کر پیسے دے گا اور اپنا کام کرا لے گا، ایسا ہی انسان سوچتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان گڑھے میں گر جائے گا، قبر کے گڑھے میں یا جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا، تو جب وہاں پر مال دے کر، کرپشن دے کر، فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑانے کا ارادہ کرے تو یہ وہاں پر ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ وہاں پر مال اس کو کام نہیں آئے گا۔ ان علینا للہدی، ہمارے ہی ذمہ ہے راہ دکھانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے کہ ہدایت، انسان کو ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دکھاتے ہیں، سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ہی دکھاتے ہیں۔ سیدھا راستہ سے مراد وہ راستہ جو سیدھا ہمیں جنت میں پہنچائے، اس کو سیدھا راستہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ پر کوئی بھی چیز کیوں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے؟ کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو پھر کیوں اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے، کیونکہ وہی مخلوق کا مالک ہے، وہی اسی نے پیدا کیا ہے اور ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سیدھا راستہ دکھا نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر سیدھے ہدایت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے، کوئی دوسرا اللہ پر لازم نہیں کیا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان نیک اعمال کریں گے تو اس کو دنیا میں ثواب دیں گے اور آخرت میں اس کا بدلہ دے گا، اور جو برے اعمال کرے گا تو اس کا آخرت میں عذاب دیں گے۔ تو آخرت میں عذاب تو ہے ہی، اگر کوئی انسان انکار کر دے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، کسی کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے انسان کے بارے میں ہمارے پاس اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس سے
ہمارے لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ آخرت بھی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے اور دنیا بھی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انسان انکار کر دے تو پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں ایسی آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ بھڑکتی ہوئی آگ سے اللہ تعالیٰ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی سمجھ جا، آخرت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، اس کی آگ بہت بھڑکتی ہے، لہٰذا تو اس سے ڈر، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لا یصلہا الا الاشقى، اس میں داخل نہیں ہوں گے مگر بڑا بدبخت، اس میں جہنم میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا۔ اشقا سے مراد علماء فرماتے ہیں کافر ہے۔ کافر، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کافر ہی جہنم میں جائیں گے؟ جو مسلمان ہیں، گنہگار ہیں، کیا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر تو جہنم میں جائیں گے ہی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، لیکن مسلمان جو کافر ہے، مسلمان جو گنہگار ہے، جو اپنے گناہوں میں لت پت ہے، گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ایسا مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ جو کافر ہوتا ہے وہ اللہ کو بھی جھٹلاتا ہے، رسول کو بھی جھٹلاتا ہے، دین سے بھی، اسلام سے بھی منہ پھیرتا ہے، لیکن مسلمان چاہے جتنا بھی بڑا گنہگار ہو اللہ کو مانتا ہی ہے۔ اللہ کی بات تو اگر عمل نہ کرے لیکن اللہ کو سمجھتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا خدا ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اس وجہ سے مسلمان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں تو جائے گا، لیکن کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ضرور واپس لے آئیں گے۔ پھر اس کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا ویسا ہو تو کیا اللہ کے نبی کے زمانے کے مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے مسلمان یعنی صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کر دیا ہے۔ پہلے اللہ نے کہا ان سے میں راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں تمام کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کرتا ہوں، یعنی تمام کو جنت عطا کرتا ہوں۔ تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی مجھے دیکھے گا اور مسلمان ہونے کی حالت میں رہے گا تو وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے جو مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اب اشقا کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے کہا الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ جھٹلانا یعنی دین کو جھٹلایا، منہ پھیرنا یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے ہمارے اوپر اعمال عائد کیے ہیں، اعمال رکھا ہے، ان اعمال سے بھی وہ منہ پھیرتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے کہ میں اعمال نہیں کروں گا۔ تو اشقا سے مراد جس نے دین کو جھٹلایا اور دین سے منہ پھیر لیا، وہ انسان مراد ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ یہاں تک جو انسان جہنم میں جائے گا اس کا تذکرہ کیا، اور جو آگے تذکرہ کیا ہے وہ سیجنبها الاتقی سے یہ نیک لوگوں کے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بجھا دیں گے اس سے بڑے ڈرنے والے کو، یعنی بڑے ڈرنے والے کو آگ اللہ تعالیٰ بجھا دیں گے، یعنی جہنم میں داخلہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے۔ ڈرنا یعنی ڈر کر، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنی زندگی کو گزارنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو دیتا ہے اپنا مال دل پاک کرنے کو، یعنی یتزکیٰ سے معلوم ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہو، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے، اس سے جہنم سے اس کو بچائیں گے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیتیں اتری ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، تو ان کے ابا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ آ کر ان سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے کہ تم غلاموں کو آزاد کر رہے ہو، اس کی جگہ غلاموں کو آزاد کرنا اچھی بات ہے، لیکن تم تھوڑا
کمزور غلاموں کی جگہ طاقتور غلاموں کو آزاد کرو، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو آزاد کرتے تھے جو غلامی کی حالت میں مسلمان ہو گئے تو اور ان کے مالکوں نے ان غلاموں کو بہت زیادہ ستانے لگے، تو اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت مال دے کر ان لوگوں کو چھڑاتے تھے اور ان کو آزاد کرتے تھے، جس میں بلال رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ تو اس کی طرف حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال دیا، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں ہے کسی کا اس پر احسان جس کا بدلہ دے۔ تو یہ تو آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری، تو ایسا نہیں کوئی کسی کو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو غلاموں کا آزاد کیا ہے وہ غلاموں کا احسان ابوبکر پر تھا، اس وجہ سے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ کسی کو یہ اشکال ہوتا ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کسی غلام کا احسان نہیں ہے، بلکہ خود وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلاموں کا احسان ابو بکر پر نہیں ہے، صرف وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے غلاموں کو آزاد کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابو بکر نے مجھ کو راضی کرنے کے لیے غلاموں کو آزاد کیا تو میں بھی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور آگے وہ بھی راضی ہوگا، یعنی اللہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راضی ہو جائے گا۔ تو اس صورت کے اندر یہی باتیں معلوم ہوتی ہے کہ انسان جو بھی مال کماتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو دنیا میں بھی فائدے میں رہے گا اور آخرت میں بھی فائدے میں رہے گا، اور اللہ بھی اس سے راضی رہیں گے۔ اگر انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ آخرت میں یہ مال فدیے میں دے دیں گے تو یہ مال آخرت میں کوئی قابل قبول چیز نہیں ہے۔ قابل قبول ہے تو وہ صرف نیکیاں ہیں اور وہ ثواب کی کام ہیں جو ہم نے کیے ہیں، وہی کام دیں گے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں دے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ نیکیاں جتنا ہو سکے کمائے، اور مال بھی ہے، مال ہے تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر بھی نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے وما علیہ